الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل ذیشاں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال چشتی زید مجدہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسد مدنی عطاری، محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر محمد منیر ہاشمی رہنما ادارہ منہاج القرآن، بلبل چمستان رسالت جناب محترم محمد ساجد چشتی، معزز سامعین کرام، نعت خوانان شیریں لسان، فخر القراء جناب محترم قاری محمد عدنان صاحب مجددی نقشبندی، نقیب محفل جناب محترم محمد آصف اقبال صاحب، آج کی یہ محفل جس میں خصوصی نعت کے لیے جناب ساجد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں اور محمد بلال سرور صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ یقیناً میں اور آپ ان کی نعت کے منتظر ہیں۔ آج کی محفل پاک جیسا کہ آپ احباب کو علم ہوگا کہ ہمارا بہت ہی پیارا بیٹا، بھائی، دوست محمد اویس ساجد، اس کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں اور آپ یہاں پہ دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹے کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اس اصال ثواب میں جو ہم نے موضوع چنا ہے اور جو بنتا بھی تھا، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال پاک ہے، تو اسی نسبت سے آج کی یہ محفل پاک بھی ہے۔ اور یہ اتفاق ہے کہ جب کبھی بھی اویس سے میری بات ہوتی اس موضوع پر، حضرت شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو میں اگر اسے کچھ کہتا اس معاملے میں تو وہ برملا مجھے کہا کرتا تھا کہ ہم جہاں مرضی بیٹھے ہوں، جب شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے تو میں گج وج کے ان کا نام لیتا ہوں۔ تو یہ یقیناً اس ہمارے مرحوم بھائی کی قلبی نسبت ہوگی جو آج یہ دونوں نسبتیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب اس کے وصال کا وقت تھا تو ڈاکٹر منیر ہاشمی صاحب وہ خصوصاً اور باقی دوست عموماً اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا
ایمان کی صفتیں پڑھتا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں، یہ میرے سامنے والا حصہ خالی ہے، یا تو مکمل خالی کر دیں تو یا پھر یہ کور کر لیں۔ اگر کچھ دوست احباب آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، سامنے 2-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آ جائیں نا ذرا سامنے، تشریف رکھیں، آگے 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 ہو جائیں تھوڑا سا۔ میں تقریباً 10-15 دن سے بیمار بھی ہوں، بلکہ یہ جمعہ بھی میں نہیں پڑھا سکا، تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ دوستوں کا حکم تھا کہ کھڑے ہو کے خطاب کرنا، اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ متقین اور پرہیزگار ہیں۔ اس کی تفسیر میں نہیں میں جاتا، میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ امت کے جو بڑے بڑے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین نے فرمایا صدقہ سے بالصدقی، سچ لانے سے مراد قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس سچ کی تصدیق کرنے سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اول حضرت سیدنا، سارے بولو نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ صحابہ، پھر اس کے بعد بدری صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، پھر جو احد شہدائے احد اور احد کے صحابہ ہیں ان کا درجہ ہے، پھر ان کے بعد جو بیت رضوان پہ صحابہ تھے ان کا ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ تمام صحابہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اینج نہیں، کھل کے بولو۔ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس میں امت کا جمع ہے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کہ آپ کی خلافت روحانی تھی یا دنیاوی تھی یا سیاسی تھی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 17 مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے۔ کتنی بار؟ 17 مرتبہ۔ کسی اور صحابہ میں سے کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ 17 مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضور کی زندگی میں امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اب علماء بیٹھے ہیں، امامت کی کچھ شرائط ہیں، امامت کی بولو، امامت کی کچھ شرائط ہیں کہ امام کون ہونا چاہیے، امام کون ہونا چاہیے، اس کی شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ تو سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔
امامت کی شرطوں میں سے شرط ہے کہ علم زیادہ ہو. جو بڑا عالم ہے وہ امامت کرائے. اچھا، امامت کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ قاری اچھا ہو، سونا قرآن پڑھنے والا ہو، وہ امامت کرائے. امامت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ متقی اور پرہیزگار زیادہ ہو، وہ امامت کرائے. امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ نسب میں وہ اعلیٰ ہو، وہ امامت کرائے. امامت میں شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بزرگی میں اعلیٰ ہو، عمر کے لحاظ سے، وہ امامت کرائے. اور امامت کی شرطوں میں کی شرط یہ ہے کہ سونا زیادہ ہو، وہ امامت کرائے. اب یہ کوئی محلے کا امام تو ہے نہیں، مسجد کا امام نہیں کہ جو تنخواہ کم مانگے اسے امام بنا لیں ہم، یہ نہیں ہے. امامت کے لیے منتخب کرنے والے کون ہیں؟ کملی والے مصطفیٰ. بولے نا کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے منتخب کیا نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو. منتخب کرنے والے کملی والے آقا ہیں، اور حضور کو پتہ نہیں کہ امامت کون کرا سکتا ہے. حضور کے پاس علم نہیں کہ میرے تمام صحابہ میں علم والا زیادہ کون ہے، میرے تمام صحابہ میں قرات کس کی زیادہ اچھی ہے، میرے تمام صحابہ میں بزرگی والا زیادہ کون ہے، میرے تمام صحابہ میں سونا زیادہ کون ہے. اور بھی شرائط ہیں. ان تمام شرطوں میں جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے تو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آگے رجب شریف آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ رجب میں پتہ ہے آپ کو معراج ہے، معراج میں پتہ ہے آپ کو بیت المقدس آتا ہے، بیت المقدس میں پتہ ہے امامت ہوئی تھی، امامت میں پتہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تھے، امامت میں بڑے بڑے جو پہلے آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے. لیکن آواز آئی جبریل پکڑ میرے مصطفیٰ کو اور مصلی پہ کھڑا کر دے. پکڑ میرے مصطفیٰ کو مصلی پہ کھڑا کر دے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ مصلی پہ خدا نے جو میرے مصطفیٰ کو کھڑا کیا، بتانے کا مقصد یہ تھا اے 1.25 لاکھ نبیوں، تمہاری نبوت رسالتیں ساری شان والی ہیں، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. میرے کملی والے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر کے کہہ دیا میرے صحابہ تمہاری صحابیت اپنی شان والی ہے، میرے صدیق جیسا بھی کوئی نہیں. کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صدیق ہیں. سنو، ہم صدیق والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بولو. کیونکہ جس مسلک میں صدیق نہیں اس کے نسب کی تصدیق ہی نہیں. یہ جملہ میرے بڑے شاہ صاحب کا ہے، ان سے میں نے لیا کہ جس مسلک میں صدیق، سارے بولو نا، جس مسلک میں صدیق اس کے نسب کی تصدیق. یہ جملہ یاد رکھے آپ بھی. جو کوئی صدیق کے خلاف بولے اس کا نسب دیکھو، علی کے خلاف بولے اس کا نسب دیکھو، عمر کے خلاف بولے اس کا نسب دیکھو، عثمان کے خلاف بولے اس کا نسب دیکھو. انہیں پتہ ہی نہیں کہ صدیق کیا ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایمان کیا ہے؟ جڑا 11 دا او اگے او کلمے دا تے جڑا 5 جنوں 5 تن نال پیار نہیں او جنت دا. یہ ایمان یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسلک یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، پیارا عقیدہ یہ ہے کہ 11 نو بھی منو تے 5 تن پاک نو بھی منو. کہانی ونڈ ہے ہی نہیں. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے نا کسی کو جلن ہو جاتی ہے. جلتا رہے، کیونکہ یہ چناؤ میرے مصطفیٰ کا ہے. صدیق اکبر کا چناؤ میرے مصطفیٰ کا ہے. حضور نے کس کو چنا؟ صدیق اکبر کو. اگر کوئی حضرت صدیق اکبر پر تنقید کرتا ہے اس کا مطلب ہے کملی والے مصطفیٰ پر تنقید کر رہا ہے. اگر کملی والے مصطفیٰ پر تنقید کر رہا ہے سمجھ لو کہ خدا پر تنقید کر رہا ہے، کیونکہ چناؤ تو میرے مصطفیٰ کا ہے.
ہجرت کی رات ہے، کفار مکہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا ہجرت کروں، آواز آئی نہیں. مولا جاؤں، کہا نہیں. حضور فرماتے تھے ابو بکر اے عمر چلے جاؤ، عثمان چلے جاؤ، اے صحابہ چلے جاؤ. جب باری آتی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، جب باری آتی مولا علی شیر خدا کی، فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، روکے رکھا. ننگی تلواریں لے کر دشمن آ گئے، باہی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. اللہ نے کہا محبوب اب جا. عجیب بات ہے، جانا تو اس وقت چاہیے تھا جب دشمن سویا ہوتا، دشمن بے خبر ہوتا، دشمن اپنے گھر میں ہوتا. ننگی تلواریں چاروں طرف لے کے کھڑے ہیں. آواز آئی محبوب جا. یا اللہ کیسے جاؤں، ساری ننگی تلواریں لے کے دشمن باہر ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب پڑھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. قرآن سن کے کھل کے بولا کرو سبحان اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پڑھی نا یاسین تو رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جا. نیچے سے زمین سے مٹی پکڑ. حضور نے مٹی پکڑی، فرمایا پھینک. حضور نے پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. اللہ نے فرمایا مٹی اے ریت کے ذرو نیچے نہیں گرنا. مولا کدھر جائیں؟ جو باہر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں نا ان کی آنکھوں میں جاؤ. حضور پھینک رہے ہیں، ان کے پھینکنے سے کفار کی آنکھوں میں ایسی مٹی گئی، کفار کو نظر نہیں آ رہا اور مٹی گئی. رب کو بھی خیال آیا کہ دیکھو جس نے مٹی پھینکی ہے اس کے بارے میں اعلان تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ کیسا رحمت للعالمین ہے کہ لوگوں پہ مٹی پھینک رہا ہے. کہا لوگ کہیں تانا نہ دیں، اعتراض نہ کریں کہ رحمت للعالمین ہو کر مٹی پھینک رہا ہے. جب مصطفیٰ نے پھینک دی خدا خود بول پڑے، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. لوگوں یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ نہیں پھینک رہا، یہ تو میں پھینک رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں بس بات ختم کرنے والا ہوں لیکن شروع کر لوں. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، دیکھا کہ کافر باہر کھڑے ہیں. حضور ان کے قریب سے گزرے، نظر حضور ہیں، نظر حاضر ہیں پر نظر، موجود ہیں پر نظر، ہیں پر نظر نہیں آئے. جنہیں نہیں نظر آئے وہ آج تک کہتے ہیں نہیں ہیں، وہ آج تک کہہ رہے ہیں نہیں ہیں. جنہیں نظر نہیں آئے وہ آج تک کہتے ہیں نظر نہیں آئے. ارے میرا مصطفیٰ چل کے گیا، نظر نہیں آیا. میرا مصطفیٰ حاضر تھا، نظر نہیں آیا. میرا مصطفیٰ ناظر تھا پر انہیں نظر نہیں آیا. اس دن سے ریت پڑ گئی ہے یہ مصطفیٰ کسی کو نظر نہیں آتا، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. ہجرت کی رات نظر نہیں آیا، نظر اسے ہی آیا جس نے صدیق اکبر کی نظر سے دیکھا تھا. نظر آیا تو صدیق اکبر کو نظر آیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دروازے پہ دستک دی نا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا. جسے کوئی نہیں دیکھ سکا اسے صدیق نے دیکھا ہے. جسے جو ایسا تھا جسے کوئی نہیں دیکھ سکا، جو نظر ہی نہیں کسی کو آیا،
وہ صدیق اکبر کو نظر آیا. جب صدیق اکبر کو نظر آیا تو صدیق اکبر جھوم اٹھے, کہا لوگو, ارے لوگو میری قسمت کو سراہو, لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں مجھے, سرکار ملے ہیں, سرکار ملے ہیں مجھے. کھل کے بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں, کھل کے بولو بھائی. اچھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کے نکلے, حضور نے علی کو بلایا, بستر پہ لٹایا, علی کو بلا کے لٹایا, صدیق کے گھر جا کے کہا آجا چلے. علی کو جہاں لٹایا وہاں بھی خطرہ موت کا, صدیق کو جہاں لے جا رہے تھے وہاں بھی خطرہ موت کا. علی بھی جان دینے سے دریغ نہیں کر رہا تھا, صدیق بھی جان دینے سے ڈر نہیں رہا تھا. علی نے بھی کہا سب کچھ کملی والے تیرے لیے ہے, صدیق نے بھی کہا سب کچھ کملی والے تیرے لیے ہے. علی بھی میرے مصطفیٰ کا عاشق, صدیق بھی میرے مصطفیٰ کا عاشق, صدیق بھی میرے مصطفیٰ کا دیوانہ, علی بھی میرے مصطفیٰ کا دیوانہ. صدیق بھی وہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, علی بھی وہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. صدیق بھی وہ جس نے ساری زندگی شراب نہیں پی, علی بھی وہ جس نے ساری زندگی شراب نہیں پی. صدیق بھی وہ جو ساری زندگی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا, علی بھی وہ جو ساری زندگی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. علی کا رشتہ بھی نبی کے گھر سے, صدیق کا رشتہ بھی نبی کے گھر سے. علی بھی گھر والا, صدیق بھی گھر والا. لوگ کہتے ہیں کچھ در والے کچھ گھر والے, ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ صدیق بھی گھر والا اور علی بھی, سارے بولو, صدیق بھی, علی بھی, صدیق بھی گھر والا, علی بھی گھر والا. آپ کہیں گے بھئی علی تو گھر والا ہے پر صدیق کیسے گھر والا؟ تو صدیق کا حضور کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ حضور کے سسر صدیق اکبر, سسر کا مقام کیا ہے؟ کملی والے آقا نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں, ایک وہ باپ جو تمہارے نسب والا باپ ہے, ایک وہ باپ جو تمہارا استاد ہے, اور ایک وہ باپ جو تمہارا سسر ہے. تو سسر بھی گھر والا اور صدیق علی بھی گھر والا. اب دونوں مماثلت دیکھو, مطابقت دیکھو. صدیق بھی میرے مصطفیٰ کا غلام, علی بھی میرے مصطفیٰ کا غلام. صدیق بھی شان والا, علی بھی شان والا. صدیق بھی عظمت والا, علی بھی عظمت والا. صدیق بھی بڑا اعلیٰ, علی بھی بڑا اعلیٰ. صدیق بھی میرے مصطفیٰ کا صحابی, علی بھی میرے مصطفیٰ کا صحابی. صدیق بھی ہر دم اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہے, علی بھی ہر وقت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. جب بھی مشکل پڑی تو میرے کملی والے نے صدیق کو آواز دی, جب بھی کوئی تنگی آئی تو میرے مصطفیٰ نے علی کو آواز دی. آوازیں بھی دونوں طرف ہیں. اس بات سے اندازہ لگا لو نا, ہجرت کی رات پہلے علی کو بلایا پھر صدیق کے ہاں چلے گئے. میرے مصطفیٰ کا صدیق اور علی کا ایسی مماثلت اور مطابقت ہے. فرق صرف اتنا ہے, علی وہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے گھر میں رہا, نبی وہ ہے جو, صدیق وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے در میں رہا. صدیق وہ ہے جو ساری زندگی اپنا مال مصطفیٰ کے قدموں میں لٹاتا رہا. علی وہ ہے جو ساری زندگی اس نبی کے گھر سے کھاتا رہا. نبی کے گھر سے کھانا مل جائے تو اس میں بھی عظمت ہے, نبی کسی کا قبول کر لے اس میں بھی عظمت ہے. صدیق ساری زندگی مال دیتا رہا, علی نبی کے گھر سے ساری زندگی مال لیتا رہا. صدیق مال لٹاتا رہا, علی اس گھر سے مال کھاتا رہا. صدیق وہ جس نے بیٹی دی ہے, علی وہ جس نے بیٹی لی ہے. صدیق وہ جو میرے مصطفیٰ کا سسر ہے, علی وہ جو میرے مصطفیٰ کا داماد ہے. ارے داماد چھوٹا ہوتا ہے وہ شفقت کے لائق ہوتا ہے, سسر بڑا ہوتا ہے وہ عزت کے لائق ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کیسا عدل کیا, علی سے شفقت کرتے ہوئے علی کو بستر دے دیا, اور صدیق کی عزت کرتے ہوئے صدیق کو مصلی دے دیا. غار آ گیا,
ہجرت والا غار کندھوں پہ اٹھا کر صدیق اکبر لے کے جا رہا ہے. اینج دا سبحان اللہ. پھر اینج دا تو پھر اینج ہی چلے ہی جاؤ گے. کھل کے بولو سبحان اللہ. دیکھو غار ثور ہے. غار تصور میں چلتے ہیں غار ثور میں. اللہ کرے جس نے نہیں دیکھا وہ چلا جائے, جس نے دیکھا ہے وہ پھر چلا جائے. ہم بار بار جائیں اور بار بار اس غار ثور کی زیارت کریں. ثور کا پہاڑ ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. پہاڑ دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے. ہمت نہیں پڑتی اوپر جانے کی, مشکل کام ہے. گئے ہیں ماشاءاللہ. ہمت نہیں پڑتی لیکن مشکل کام ہے. لیکن ادھر دیکھو نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. ثور پہاڑ چڑھدا جاندا. اینج نہیں, کھول کے بولو سبحان اللہ. پبا پہاڑ پیر نہیں لاندا. او ویکھو ثور پہاڑ چڑھدا جاندا. او پیا جاندا ہے یار نبی دا. او دسدا ہے دلدار نبی دا. یار بھی یار غار نبی دا. لوگ کہتے ہیں صدیق خلافت لے گیا. دیکھو ہجرت کی رات صدیق کندھوں پہ اٹھا کے نبوت لے گیا. غار آ گئی. غار ہے, پرانی غار ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا غار ہے. صدیق رک گئے. رک کے کہا حضور ٹھہر جائیں, آگے خطرہ ہے. پرانی غار ہے, کوئی نقصان نہ ہو, اندر پہلے میں جاتا ہوں. اندر پہلے میں جاتا ہوں. غار ثور کے دروازے پر, منہ پر صدیق آ کے رکے. رک کے کہا حضور آگے خطرہ ہے, آگے آپ نہ جائیں, آگے میں جاتا ہوں. میں کمال, میں قربان جاؤں. صدیق اکبر کی صداقت پر, جان نثاری پر. صدیق کتنی شان والا ہے. لیکن راتیں, 2 راتیں بڑی اہم راتیں ہیں. ایک رات ہجرت کی رات, ایک رات معراج کی رات. ایک ساتھی ہجرت کا ساتھی, ایک ساتھی معراج کا ساتھی. ارے ہجرت کا ساتھی شان والا, معراج کا ساتھی بھی شان والا. ہجرت کا ساتھی جسے صدیق کہا جاتا ہے, اور معراج کا ساتھی جسے جبریل کہا جاتا ہے. ارے جب معراج کا ساتھی آیا سواری لے کر آیا, جب ہجرت کا ساتھی آیا سواری بن کے آیا, جب معراج کا ساتھی آیا چل کے آیا نبی کے در پر. جب ہجرت کے ساتھی کی باری آئی تو نبی چل کے گیا صدیق کے گھر پر. جب معراج کا ساتھی آیا وہ بھی موڑ پہ رکا. ہجرت کا ساتھی آیا وہ بھی موڑ پہ رکا. معراج کا ساتھی رکا. اس نے کہا حضور آگے خطرہ ہے, میں نہیں جاتا, آپ آگے جائیں. ارے ہجرت کا ساتھی بول اٹھا آقا آگے خطرہ ہے, آپ نہ جائیں, پہلے میں آگے جاتا ہوں. ابو بکر, ابو بکر. ہجرت کا ساتھی بھی موڑ پہ رکا, معراج کا ساتھی بھی موڑ پہ رکا. معراج کا ساتھی کہنے لگا آقا آگے خطرہ ہے, میں نہیں جاتا, آپ آگے جائیں. ہجرت کا ساتھی عرض کرنے لگا حضور آگے خطرہ ہے, آپ نہ آگے جائیں, آگے میں جاتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے پھر کتنا کرم کیا. فرمایا اے صدیق غار میں تو پہلے گیا ہے, مزار میں پہلے جاؤں گا. غار میں میرا استقبال تو نے کیا, مزار میں تیرا استقبال میں کروں گا. غار میں میرا میزبان تو بنا, مزار میں تیرا میزبان, میرا میزبان میں بنوں گا. غار میں تو پہلے ہے, مزار میں میں پہلے ہوں. غار میں حال یہ ہے کہ زانو تیرا ہے, سر میرا ہے. مزار میں حال یہ ہوگا کہ زانو مصطفیٰ کا ہے, سر صدیق اکبر کا ہے. کھول کے بولو سبحان اللہ, مل کے بولو سبحان اللہ. حضور غار میں گئے, حضور غار
میں گئے، جالا لگا ہوا تھا، کبوتری نے کیا دیے؟ بڑے مہنگے ہو گئے نے، کیا دیے؟ کبوتری نے انڈے دے دیے، جالا لگا ہوا تھا۔ بعد میں لگا تھا یا پہلے ہی لگا ہوا تھا؟ پہلے لگا ہوا تھا تو حضور اندر گئے، کافی رہ کے جالا لگا ہوا ہے۔ جالا ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اندر جائے، جالا ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اندر جائے، جالا ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی اندر جائے۔ کیوں کہ جالا نازک ہوتا ہے، جالا مقابلہ نہیں کر سکتا کثیف جسم کا، جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب کافر آئے، حضور اندر تھے، جالا تھا، حضور اندر تھے، جالا تھا۔ تو عام تو یہی کہا جاتا ہے جب حضور اندر گئے تو بعد میں جالا بنا گیا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا ذوق کچھ اور ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ نور ہے، میرا مصطفیٰ، اور نور کے آگے کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میری اینک ہے، اینک میں شیشہ ہے، اور جب میں نے یہ لگایا تو یہ میری آنکھوں میں نور ہے، نور آپ کی طرف آ رہا ہے، نور آر پار جا رہا ہے، شیشہ نہیں ٹوٹ رہا، شیشہ نہیں ٹوٹ رہا۔ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ کہ یہ نور ہے، نور آئے، نور جائے، نور آر پار ہو جائے، شیشہ نہیں ٹوٹتا۔ ارے جالا لگا ہوا تھا، میرا مصطفیٰ غار میں گیا بھی آیا بھی، جالا ٹوٹا ہی نہیں، میرا مصطفیٰ نور ہے۔ بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی رسول ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ کتنے وقت میں؟ ہر وقت میں۔ کوئی ایسا حضور کی یاری حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کی نہیں تھی، پہلے کی تھی۔ 2.5 سال کا تقریباً فرق ہے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق میں، عمر کا۔ بچپن سے یاری تھی، بچپن سے دوستی سے۔ پہلے نکاح میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ جو لباس حضور نے پہنا ہوا تھا نا، پہلے نکاح میں ابوبکر صدیق کا دیا ہوا تھا، یعنی شروع سے مال بھی لٹا رہے تھے، مال بھی دے رہے تھے۔ اور یہی وجہ تھی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت ساتھ تھے۔ اتنا ساتھ تھا، اتنا ساتھ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ، جن جن صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں نا، بند کر دو۔ اور تمام صحابہ کے دروازے بند کر دیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی بات آئی تو فرمایا یہ نہ بند کرو، اسے کھلا رہنے دو، کیونکہ صدیق یہاں بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک بات کہتا ہوں، ایک حدیث ہے، اور وہ پوری حدیث نہیں سناتا، اس کا صرف ایک جز سناتا ہوں۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا نا صحابہ سے، اے صحابی بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے، تیرا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کسی نے کہا نماز ہے، کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا حج ہے، کسی نے کہا قیام ہے، کسی نے کہا صدقہ و خیرات ہے، کسی نے کہا قرآن کی تلاوت ہے، کسی نے کہا غریبوں کی مدد کرنا، کسی نے کہا جہاد کرنا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ صحابہ کرام سے حضور پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام کی نظر جب پہنچی نا حضرت ابوبکر صدیق پر، حضور نے فرمایا صدیق ذرا تو بھی بتا تیرا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے 3 چیزیں بتائیں، ان میں صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ جب پوچھا بتا تیرا پسندیدہ عمل کیا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پکار کے عرض کرتے ہیں کملی والے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر چاہتا یہ ہے آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہر وقت دیکھتا رہوں۔ سب سے پہلا عاشق بھی صدیق ہے، سب سے پہلا عاشق بھی، سارے بولو، سب سے پہلا عاشق بھی، سب سے پہلا عشق کا مفتی بھی، سب سے پہلا نمازی بھی، سب سے پہلا حاجی بھی، سب سے پہلا غازی بھی، سب سے پہلا قاضی بھی، سب سے پہلا قاری بھی، سب سے پہلا صحابی بھی،
کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا بس اور کچھ نہیں چاہتا یہ ہوں ہر وقت ٹکٹکی لگا کے میں چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہوں. یہی وجہ تھی میرے مصطفیٰ کا رب نے سایہ نہیں بنایا تھا، حضور بے سایہ تھے، آپ کے جسم کا سایہ نہیں. جب سورج پڑتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ کرنیں ٹکراتی ہیں، کثافت کی وجہ سے سایہ بنتا ہے. جب سایہ بنتا ہے تو ہم سب سایہ دار ہیں، ہمارا سایہ ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا لطیف بنایا تھا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں سایہ تو نہیں تھا، لیکن جو سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ مکے میں، صدیق مکے میں، مصطفیٰ مدینے میں، صدیق مدینے میں، مصطفیٰ سفر میں، صدیق سفر میں، مصطفیٰ حضر میں، صدیق حضر میں، مصطفیٰ بازار میں، صدیق بازار میں، مصطفیٰ پیکار میں، صدیق پیکار میں، مصطفیٰ سلو میں، صدیق سلو میں، مصطفیٰ جنگ میں، صدیق جنگ میں، مصطفیٰ بدر میں، صدیق بدر میں، مصطفیٰ قبر میں، صدیق قبر میں، مصطفیٰ میزار میں، صدیق میزار میں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جاویدہ جس دا توڑ چڑھے. پھر یہی وجہ تھی ایسا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کو 3 دن 3 راتیں کیا ہوا تھا؟ غار تھا، غار میں یار تھا، یار بھی صدیق اکبر تھا. اور کیا ہو رہا تھا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، کملی والے مصطفیٰ کا چہرہ تھا. صدیق اکبر کی آنکھیں تھیں، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہے. اژدہا آیا، سانپ آیا، ایک ایک سوراخ کے آگے حضرت صدیق اکبر نے اپنے عمامے سے کپڑا دے کر بند کر دیا. اژدہا آتا ہے جہاں پر ایڑی ہے، صدیق اکبر کو آ کے ڈنگ مار رہا ہے، ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے. صدیق اکبر پاؤں کو دباتا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے. وہ اژدہا کیا چاہتا تھا؟ صدیق ایڑی ہٹا. صدیق ایڑی نہیں ہٹا رہا تھا. عقل کہتی تھی صدیق ایڑی ہٹا، جان بچا. عشق کہتا تھا اے صدیق ڈنگ پہ ڈنگ کھا، جان اپنے مصطفیٰ کے پر جان قربان کر جا. حال یہ تھا کہ وہ ڈنگ مار مار کر تھک گیا تھا. صدیق نے ایڑی دبا کے رکھی. اب اس اژدہا سے پوچھو، اے اژدہا تیرے آگے کپڑے کی اوقات کیا ہے؟ تیرے آگے تو کپڑا، اگر ایک کپڑا پھونک مارے کپڑا ہٹ جاتا، چلا جاتا. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر بار بار تو ڈس رہا تھا. وہ اژدہا بھی کہتا ہے خبردار یہ نہ کہو میں ڈس رہا تھا، میں تو صدیق کے قدموں کے بوسے لے رہا تھا، دنیا کو بتا رہا تھا اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو صدیق کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. جب تک صدیق کے قدم نہیں چومو گے اس وقت تک صدیق اکبر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات کہوں، ایک بار سبحان اللہ کہو، بس سارے بولو سبحان اللہ. حضور غار میں صدیق کے بغیر، غار میں صدیق کے بغیر نہیں گئے. غار میں صدیق کے بغیر میں بھلا کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضور غار میں، معمولی سی غار میں صدیق کے بغیر نہیں گئے. تمہارے اس دل کے غار میں میرا مصطفیٰ صدیق کے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ جب تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، خبردار کملی والے آقا کو دیکھنا بھی نہ. حضور اس در سے دور کر دیں گے. صدیق ہی سب کچھ ہے. صدیق نہیں تو پھر عمر بھی تمہارا نہیں ہے، عثمان بھی تمہارا نہیں، مولا علی بھی تمہارا نہیں. کوئی علی علی کر کے کہے اسے کہہ دو صدیق اکبر کو ہم مانتے ہیں. پوچھے کیوں؟ کہا علی نے مانا ہے. عمر کو مانتے ہیں کیوں؟ کہو علی نے مانا ہے. عثمان کو مانتے ہو؟ کہو ہاں. پوچھے کیوں؟ کہو علی نے مانا ہے. حسن کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. امیر معاویہ کو مانتے ہو؟ کہو ہاں مانتے ہیں. کیوں؟ امام حسن نے مانا ہے. جس کو اہل بیت نے مان لیا ہم نے بھی مان لیا. جس سے اہل بیت نے اپنا چہرہ موڑ لیا ہم نے بھی موڑ لیا.
حسن نے مان لیا تو ہم نے مان لیا، حسین نے آج تک نہیں مانا، ہم بھی نہیں مان رہے، آج تک یزید پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، کیونکہ حسین نے جو نہیں مانا، جس نے مان لیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کی محبت سے آپ سبحان اللہ کہیں، بولیں، پکار کے کہیں سبحان اللہ۔ میرا کملی والا مصطفیٰ ہجرت کے رات آپ مدینے کی طرف یثرب کی جانب گئے۔ جب یثرب کی جانب گئے، غار میں 3 دن 3 راتیں، کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ چہرہ مصطفیٰ تھا، نظریں صدیق اکبر کی تھی، یار یار کو تکتا ہی رہ گیا، یار یار کو دیکھ ہی رہا تھا، یار یار کی طرف ہی تکتا رہا۔ کیا مزہ تھا، کیا لطف تھا، کیا پیار تھا کہ یہ وہ عام چہرہ ہے، وہ چہرہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کملی والے میں بھی یہ کرتا ہوں، ہر وقت تجھے ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، میں بھی یہ چاہتا ہوں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اتنا چہرہ دیکھا، اتنا چہرہ دیکھا، اتنا چہرہ دیکھا، اتنا چہرہ دیکھا، اتنا چہرہ دیکھا کہ یثرب میں جب پہنچے، مدینے میں پہنچے، ہجرت میں لوگ استقبال کے لیے آ گئے، ہجوم بن گیا، ہجوم عاشقہ ہو گیا، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو گئے، عورتیں استقبال کرنے کے لیے، طلع البدر علینا کی صدائیں دینے کے لیے بچیاں بھی آ گئیں، مدینے والے نوجوان بھی آ گئے، جھنڈے بھی لہرا دیے گئے، نعرے بھی لگا دیے گئے، کیونکہ میرا کملی والا پہلی دفعہ آ رہا تھا۔ جب پہلی دفعہ آتے ہوئے دیکھا تو سارے پکار کے پوچھنے لگے من رسول اللہ، من رسول اللہ، پوچھتے تھے یہ 2 آنے والے ہیں، ان دونوں میں رسول اللہ کون ہے؟ کیونکہ جنہوں لوگوں نے دیکھا چہرہ ایک جیسا، داڑھی ایک جیسی، لباس ایک جیسا، مسکراہٹ ایک جیسی، بولی ایک جیسی، چال ایک جیسی، ڈھال ایک جیسی، ادا ایک جیسی، جسم ایک جیسا، ہر ادا ایک جیسی، سمجھ نہیں آ رہی تھی ان میں صدیق کون ہے اور کملی والا مصطفیٰ کون ہے۔ پوچھ رہے تھے من رسول اللہ، من رسول اللہ، بتاؤ ان میں رسول اللہ کون ہے؟ کون ہے رسول اللہ؟ وہ پکار کے کہنے لگے ہوا رسول اللہ، وہ دیکھو علی القصویٰ جو اونٹ پہ سوار ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ لوگ پھر بھی سمجھ نہ سکے، صدیق اکبر پر سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر اتاری، میرے مصطفیٰ پر سایہ کیا، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ امام ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اویس کو کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس نعت خواں حضرات موجود ہیں، میں اپنے وعدے کے مطابق آدھا گھنٹہ ہی میں نے خطاب کیا ہے، مجھے اتنا ہی تھا، تو مزید وقت بھی نہیں لینا چاہتا۔